بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق عزیز طلباء و طالبات، چھٹے دن کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ پانچویں دن کے کام میں ہم نے مغلیہ سلطنت کے نظام حکومت کے بارے پڑھا اور مرکزی نظام حکومت ہم نے سیکھا کہ کس طرح وہ مرکزی نظام حکومت چلایا کرتے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے مغلوں کے نظام حکومت میں صوبائی نظام حکومت۔ اب جہاں بادشاہ ہوتا تھا وہاں پر جو نگران مقرر کیے جاتے تھے اور وہ تمام صوبے اور تمام ریاستوں کو دیکھ ریکھ کرتے تھے، تو وہاں سے چلایا جانے والا نظام مرکزی نظام حکومت کہلاتا تھا۔ اور اب جو ریاستیں ہوتی تھیں، ان کے صوبے ہوتے تھے، ان میں کس طرح نظام چلایا جاتا تھا آج ہم پڑھیں گے۔ مغلوں کا صوبائی نظام حکومت، صفحہ نمبر 67۔ مغلوں نے انتظامی سہولت کی غرض سے پوری مملکت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مملکت کی حدود پھیلنے سے صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، جیسے ہم نے پچھلے باب میں پڑھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی سلطنت کو، اپنی مملکت کو وسیع کرنے کے لیے پے در پے مختلف ریاستوں پر حملہ آور ہوتے تھے، اور پھر اس سے ان کی جو ریاستیں تھیں وہ وسیع ہو جاتی تھیں اور صوبوں میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ مغلوں کے صوبائی نظام حکومت کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، صوبے دار یا گورنر۔ ہر صوبے میں ایک صوبے دار ہوتا تھا، یعنی ایک گورنر ہوتا تھا جو بیک وقت ایک ہی وقت میں سول اور فوجی امور کا انچارج ہوتا تھا۔ یعنی عام شہریوں سے جو اس کے امور ہوتے تھے ان کو سول، اور جو فوجیوں سے متعلق اس کے انتظامات ہوتے تھے، اس کے اختیارات ہوتے تھے، اس کا انچارج ہوتا تھا۔ صوبے دار عام طور پر کوئی شہزادہ یا بادشاہ کا معتمد ترین درباری ہوتا تھا، یعنی بہت با اعتماد۔ معتمد کا مطلب با اعتماد، جس پر اعتماد کیا جا سکے، وہ ہوتا تھا۔ اب جس کا تقرر، یعنی جس کو کون مقرر کرتا تھا؟ بادشاہ مقرر کیا کرتا تھا۔ صوبے دار کا کام صوبے میں امن و امان قائم رکھنا، سرکشوں اور باغیوں کی سرکوبی کرنا، یعنی جو بغاوت پر اتر آتے تھے کہ ہم نے بادشاہ کا یہ حکم نہیں ماننا اور ہم نے ایسی بات نہیں ماننی اور ہم اس بادشاہ کے خلاف ہیں اور ہم نہیں مانتے اس کے تمام کاموں کو، تو ایسے لوگوں کو باغی اور سرکش کہا جاتا ہے، جو بادشاہ کے حکموں کو، بادشاہ کے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیں۔ ان کی سرکوبی کرنا یعنی ان کا سر کچل دینا، ایسا کام کرنا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ صوبے دار یا گورنر کی۔ قحط کے زمانے میں متاثرہ افراد کی مدد کرنا، یعنی جب زمین اناج نہ پیدا کرے، بارشیں نہ ہوں اور سوکھا پڑ جائے، جس کو عام الفاظ میں ہم قحط کہتے ہیں، فیمن کہتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں جو یہ بادشاہ کے اپوائنٹ کردہ صوبے دار ہوتے تھے یا گورنر ہوتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ضرورت کے وقت فوج لے کر بادشاہ کی مدد کے لیے پہنچ جانا۔ ہر صوبے کی اپنی اپنی فوج ہوتی تھی، اور اگر دیکھا جاتا تھا کہ بادشاہ کو فوج کی ضرورت ہے تو فوری طور پر یہ اپنی حکومت میں، جو بھی صوبائی حکومت کے زیر نگران حکومت ہوتی تھی یا ان کے پاس ہوتی تھی، وہ لے کر بادشاہ کی مدد کو پہنچ جاتے تھے۔ صوبے میں عدل و انصاف کا بول بالا کرنا، یعنی تمام کام عدل سے، انصاف سے ہو، اس بات کی دیکھ ریکھ رکھنا اور اس پہ نظر رکھنا کہ تمام امور جو ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ماتحتوں کی نگرانی کرنا ہوتا تھا۔ ماتحت یعنی سبارڈینیٹ، جو ان سے نیچے عہدوں پر فائز ہوتے تھے، ان کی نگرانی صوبے دار کیا کرتا تھا۔
وہ بادشاہ کی مرضی سے اپنے عہدے پر قائم رہ سکتا تھا۔ یہ بات تو ہم نے سب سے پہلے پڑھی ہے کہ بادشاہ کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا، وہ جسے چاہے اپوائنٹ کر دیتا تھا جس عہدے پر چاہے، اور جس عہدے سے چاہے وہ کسی بھی وقت اس کو بغیر بتائے ہٹا بھی سکتا تھا۔ اب صوبائی نظام حکومت میں دوسرا عہدہ دیوان، یہ مرکز میں بھی ہوتے ہیں اور صوبوں میں بھی ہوتے ہیں دیوان۔ ہر صوبے میں مرکز کی طرف سے ایک دیوان مقرر کیا جاتا تھا۔ مرکز یعنی جو ہم نے مرکزی نظام حکومت پڑھا، وہاں سے آرڈر آتے تھے اور ہر صوبے میں ایک دیوان مقرر کیا جاتا تھا، منتخب کیا جاتا تھا، اور یہ کون کرتا تھا؟ مرکز کی طرف سے، جو مالی امور کی نگرانی کرتا۔ اب مرکز کا کام تھا تمام صوبوں کے آنے والے آمدنی اور اخراجات کا نظام دیکھنا، اور ہر صوبے کا اپنا اپنا دیوان ہوتا تھا جو دیکھتا تھا کہ اس صوبے سے کتنی آمدنی ہوئی ہے، کتنے اخراجات ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب رکھتا اور صوبے کے مالی معاملات سے بادشاہ کو یا مرکزی دیوان کو مطلع کرتا رہتا تھا۔ یہ اس کا کام تھا کہ وہ اپنے صوبے میں، وہی جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ مرکز کو انفارم کرنا ضروری تھا، یعنی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کو انفارم کرنا ضروری تھا۔ ہر صوبے کے الگ الگ دیوانوں کو یہ لازم تھا کہ وہ مرکز کے جو دیوان ہیں اس کو اس بات سے آگاہ کرتے رہیں۔ صدر الصدور ہر صوبے میں ایک صدر مقرر کرتا تھا، یعنی جو عہدے مرکز میں تھے وہ آگے اپنے اپنے نام جیسے عہدے صوبوں میں بھی منتخب کرتے رہتے تھے۔ جو صوبے کے مذہبی امور کا انچارج ہوتا تھا، وہی کام جو مرکز میں کر رہا ہے صدر الصدور، وہی کام یہ صدر صوبے میں بھی کر رہا ہے۔ اس صوبے میں ائمہ اور مؤذنوں کا تقرر، ائمہ اماموں کی جمع اور مؤذن جو مسجد میں اذان دیتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اذان دیں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو مسجد میں امامت کروائیں گے، جن کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، اور یہ سب کام کون کرتا تھا؟ صدر کرتا تھا۔ اور صدر کو کون منتخب کرتا تھا؟ صدر الصدور، یعنی مرکز کا جو صدر الصدور ہوتا تھا وہ صوبے میں ایک صدر منتخب کرتا تھا۔ یہ وہ صدر نہیں ہے جو آج کل کے زمانے میں ہے، آپ وہ مت سمجھیے، بلکہ ہم اس وقت کون سے اس میں دور میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ مغلیہ سلطنت کا دور چل رہا ہے، یہ آج کا دور نہیں ہے۔ اساتذہ اور طلباء کے وظائف، علماء اور مشائخ کی معاشی مدد، دینی مدارس کی نگرانی، بے دینی اور الحاد کا قلع کما کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ یعنی وہی بات کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا مواد پڑھایا جا رہا ہو جو لادینی کی طرف لے کے جا رہا ہو یا دین سے ہٹا رہا ہو یا عقیدے کے خلاف ہو، تو اس طرح کے کاموں کی دیکھ ریکھ کے لیے صدر الصدور اپنے جیسا ایک صدر صوبے میں بھی منتخب کرتا تھا جو وہاں کی ان کاموں کا نگران ہوتا تھا، وہ عدلیہ کی بھی نگرانی کرتا تھا۔ نمبر 4، بخشی۔ بخشی صوبے میں متعین فوج کا سربراہ ہوتا تھا۔ فوج کی تنخواہ کی ادائیگی، سپاہیوں کی بھرتی اور صوبے میں فوجی مہمات کی نگرانی اس کے فرائض میں شامل تھے۔ جو فرائض مرکز میں تھے نا بخشی کے، میر بخشی کے، وہی فرائض یہاں پر بخشی کے نام سے صوبے میں بھی ہیں۔ جیسے وہ فوج کا سربراہ تھا، اسی طرح یہ بھی یہاں پر صوبے میں فوج کا سربراہ تھا اور تمام مہمات کی نگرانی کرتا تھا، اور اس طرح اس کے تمام کاموں کی، یعنی فوج کی تنخواہ کتنی دینی ہے، کس کو اپوائنٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سپاہی کون سے بھرتی کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، کوتوال۔ ہر شہر میں ایک کوتوال ہوتا تھا جو پولیس کا سربراہ ہوا کرتا تھا، یعنی پولیس کا سب سے بڑا عہدہ جس کے پاس ہوتا تھا اس کو کوتوال کہتے تھے۔ شہر میں قیام امن، چوروں اور بدماشوں کی نگرانی، جیل خانے کی حفاظت، بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ، منشیات کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرنا، قاضی کے فیصلوں پر عمل کروانا وغیرہ اس کے فرائض منصبی میں شامل تھے۔ یعنی کوتوال جو تھا وہ فوج سے کم عہدیدار تھا، کم عہدہ رکھتا تھا، اس کے اختیارات کم تھے، لیکن جو
پولیس ہوتی تھی جو عام کوتوالی جیسے پھر رہے ہوتے تھے، یا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ کوتوالی ہے جس کو پولیس چوکی بھی کہتے ہیں، پولیس کا جو سربراہ ہے SHO سمجھ لیں آپ، یا آپ اس سے بھی بڑا عہدہ سمجھ لیں پولیس کا، تو اس وقت وہاں پر جو اختیارات ہوتے تھے وہ اس کے پاس ہوتے تھے کہ یہ چوروں، ڈکیتوں اور چھوٹے چھوٹے لٹیروں کا صفایا کرتا تھا، اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جو قاضی نے فیصلہ دیا ہے کیا لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسے اڈے کھول لیے گئے ہیں جہاں پر برے کام شروع کیے گئے ہیں، کوئی بچوں کے اغوا وغیرہ اس طرح کے، تو اس کی تمام دیکھ ریکھ یہ کوتوال کیا کرتے تھے صوبوں میں۔ نمبر 6، وقائے نویس۔ وقائے نویس یعنی جنگ کی خبریں دینے والا اور مطلع کرنے والا، اطلاع کرنے والا، یہ اس کے معنی ہیں، لفظی معنی۔ وقائے نویس کا کام صوبوں سے مرکز کو خبریں فراہم کرنا، جی وہی بات جو بھی میں نے آپ کو بتائی کہ صوبے سے مرکز کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے، یہ سب اس کا کام ہوتا تھا۔ امن و امان کی صورتحال کی اطلاع دینا، سرکاری افسروں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا، یعنی سرکاری افسر کون کہ جس کو بادشاہ نے مقرر کیا ہے یا جو وہاں کے مرکزی نظام حکومت کے انڈر ہیں، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، ان کی کیا کیا مصروفیات ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا، اور ان کے مظالم اور لاقانونیت سے بادشاہ کو مطلع کرنا تھا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جس بادشاہ نے جسے مقرر کیا ہے وہ ظلم کر رہا ہے رعایا پر، ان کے اوپر بہت سختی کر رہا ہے اور قانون کے مخالف ہو رہا ہے، یا ایسا کوئی کام تو نہیں جس سے امن و امان کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے۔ ان تمام باتوں پر نظر رکھتے ہوئے بادشاہ کو مطلع کیا کرتا تھا، تو اس کو وقائے نویس کہتے ہیں، یعنی خبر رساں، خبریں دینے والا۔ نمبر 7، فوطہ دار یعنی خزانچی۔ ہر صوبے میں ایک خزانے کا افسر ہوا کرتا تھا جو فوطہ دار کہلاتا تھا۔ وہ کاشتکاروں سے مالیہ وصول کر کے انہیں رسید جاری کرتا تھا اور آمد و خرچ کا حساب رکھتا تھا۔ یعنی جس طرح وزیر خزانہ ہوتا تھا، یہ صوبے میں ان تمام چیزوں کا نگران ہوتا تھا، اور اس کے پاس تمام آمدنی اور خرچ اور زمین پہ جو مالیہ وغیرہ وصول کیا جاتا تھا اس سب کا یہ نگران ہوا کرتا تھا۔ وہ کوئی رقم دیوان کی اجازت کے بغیر خرچ کرنے کا مجاز نہ تھا، یعنی اس کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی پیسے کو خرچ کر لے۔ آمدنی اس کے پاس اگرچہ آتی تھی اور وہ رسید جاری کرتا تھا کہ ہاں میں نے اتنے ہزار، اتنے لاکھ وصول کر لیے ہیں، اور وہ تمام کا تمام پیسہ سرکاری خزانے میں جمع ہو جایا کرتا تھا، لیکن اپنی مرضی سے وہ کوئی رقم خرچ نہیں کرتا تھا، دیوان اگر اجازت دے تبھی خرچ کرتا تھا۔ نمبر 8، فوجدار۔ فوجدار ایک فوجی افسر ہوتا تھا اور اپنے علاقے میں موجود فوجیوں کا کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ اب جیسے وہاں پر سپہ سالار ہوتا تھا اور تمام فوج کا دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کو وکیل سلطنت کہتے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا عہدہ کم کر کے میر بخشی بنا دیا تھا، تو یہاں پر فوجدار جو تھا وہ ایک فوجی افسر ہوتا تھا، یعنی فوج کا انچارج سمجھ لیں، اور اپنے علاقے میں موجود فوجیوں کا کمانڈر ہوتا تھا، یعنی صرف جو اس کے صوبے میں فوجی موجود ہوتے تھے وہ اس کا کمانڈر ہوتا تھا۔ اس کا کام باغیوں کی سرکوبی اور جرائم کا انسداد وغیرہ ہوتا تھا، یعنی ایسا تو نہیں کہ جرم ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں، ان کی سرکوبی یعنی ان کا سر کچلنا، ان کو ختم کرنا اور برائیوں کا جڑ سے خاتمہ کرنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ نمبر 9، عامل۔ پرگنے کا افسر اعلیٰ عامل کہلاتا تھا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک نیا لفظ نظر آئے گا، پرگنا۔ پرگنا یا پرگنے، یہ وہ چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے، زمین کا ایریا ہوتا ہے جو دیہات سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی آبادی ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگ آباد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ایریا جہاں پر لوگوں کی بہت کم تعداد آباد ہو، یعنی گاؤں سے بھی چھوٹا، اس کو پرگنا کہتے ہیں۔ تو پرگنے کا افسر اعلیٰ یعنی وہاں پر جو افسر لگایا جاتا تھا اس کو عامل کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ عامل کہتے تھے۔
تو وہ کاشتکاروں سے مالیہ وصول کرتا، یعنی زمین پر جو ٹیکس ہوتا تھا وہ وصول کرتا تھا، پرگنے کے انتظامی امور طے کرتا تھا، یعنی وہاں جو گاؤں کے انتظامات تھے، کس طریقے سے کیا کام ہونا ہے، اس کے تمام امور دیکھتا تھا، قابل کاشت زمینوں کی پیمائش کراتا، مقدم اور پٹواری کے رجسٹروں کا معائنہ کرتا۔ اب آپ کے لیے کہیں گے کہ مقدم کیا ہے؟ مقدم بھی ایک عہدہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ زمین کا جو ٹیکس ہے وہ وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب اگرچہ نئے نام ہیں آپ کے لیے، لیکن مطلب بہت آسان ہے۔ تو مقدم یعنی امانت دار، اور زمین کی جو رقوم وصول کرتا تھا قابل کاشت رقبے پر، اس کو مقدم کہتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی میں گاؤں کا نمبردار بھی آ جاتا ہے، اور پٹواری جو زمین کی پیمائش کرتا تھا، ان پہ پیسے دیتا تھا، ان کو بیچتا تھا وغیرہ وغیرہ، اس کا ایک کھاتہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس رجسٹر کو وہ کھاتہ کہتے تھے کہ وہاں پر پٹواری کے کھاتے میں یہ لکھا ہے۔ یہ لوگ اپنی زمینیں گروی رکھ دیتے تھے اور اس پہ پیسے لے لیتے تھے، اور پھر جب واپس کرتے تھے تو باقاعدہ لکھت پڑھت کے ساتھ یہ سب کام ہوتے تھے، تو اس کی دیکھ ریکھ پٹواری کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو عامل ہوتا تھا یہ گاؤں سے بھی چھوٹے علاقے کا وہاں کا ہیڈ ہوتا تھا، اور وہاں کے تمام دیکھ ریکھ اور زمین اور مالیہ کی وصولی وغیرہ وغیرہ سب کام اس کے ذمے ہوتے تھے۔ اور مقدم یعنی گاؤں کا جو نمبردار ہوتا تھا، جو زمین کے اوپر پیسے وصول کرتا تھا، اس کے اور پٹواری کے رجسٹروں کا معائنہ کون کرتا تھا؟ عامل کرتا تھا۔ فصلوں کی حالت کے بارے میں حکومت کو رپورٹ بھیجتا اور آمدنی کا تخمینہ لگاتا تھا۔ اب یہاں پر کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہر صوبے میں کتنی فصلیں ہو رہی ہیں سال میں، کسی فصل کو کتنا نقصان ہو گیا، کسی فصل سے کتنا فائدہ ہوگا، ان تمام چیزوں کا حساب کتاب عامل کے ذمے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ چھوٹے گاؤں میں جو پرگنہ کہلاتا ہے، چھوٹا گاؤں، اس میں یہ سب باتیں کون دیکھتا تھا؟ عامل دیکھتا تھا۔ تخمینہ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا کہ کتنی آمدنی ہوگی وغیرہ۔ اب نمبر 10 پہ ہے بتقچی۔ کیا لفظ ہے؟ بتقچی، بے تے قاف چھوٹی ہے، چے چھوٹی ہے، چی، بتقچی۔ ہر پرگنے میں یعنی ہر چھوٹے گاؤں میں عامل کا ہم رتبہ یعنی عامل کے رتبے کے برابر ایک افسر ہوتا تھا جو بتقچی کہلاتا تھا۔ وہ مالیہ کے سالانہ گوشوارے تیار کرتا، یعنی قابل کاشت زمین سے کتنا ٹیکس وصول ہوگا اس کی ڈیٹیل بنایا کرتا تھا، اور اراضی یعنی زمین کتنی ہے، اس پرگنے میں کتنی زمین موجود ہے جس پر فصل کاشت کی جا سکتی ہے، اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتا تھا۔ قانون گو بھی اب نیا لفظ آ رہا ہے آپ کے پاس۔ قانون گو کا مطلب ہے ایسا فرد، ایک یہ عہدہ ہے، ایسا عہدہ جس میں وہ شخص حساب کتاب رکھنے کا پابند ہے کہ اس گاؤں کی ریکارڈ زمین کتنی ہے جس پہ فصلیں اگائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے ریکارڈ میں ہوتی تھیں۔ مقدم اور پٹواری اس کے ماتحت کام کرتے تھے، یعنی بتقچی کے انڈر کون کون لوگ ہوتے تھے؟ وہ لوگ جو قابل کاشت یعنی زمین پر کون سی ایسی جگہیں ہیں اس گاؤں میں، زمین کتنی ہے جس پہ ہم فصل اگا سکتے ہیں، کون سی ایسی زمین ہے جس پہ فصل نہیں اگائی جا سکتی، اور پھر کون سی ایسی جگہ ہے جس سے ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سی زمین ہم نے بیچ دی ہے یا کون سی خریدنی ہے، اس کا حساب کتاب لگایا کرتے تھے۔ یہ سب اس کے انڈر کام کرتے تھے، بتقچی کے انڈر۔ نمبر 11 صوبوں کو سرکار۔ نمبر 11 سرکار۔ صوبوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے سرکاروں میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی بہتر سہولیات دینے کے لیے صوبوں کو سرکاروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ قدم صوبوں میں بغاوت کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا تھا تاکہ صوبوں میں کسی قسم کی کوئی ایسا بغاوت کا کوئی چکر نہ ہو کہ جو بادشاہ کے خلاف ہو جائے، بادشاہ سے اکھڑ جائے، بادشاہ کے لیے نفرت ہو، ایسے کام نہ ہو، اس لیے سرکار میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ سرکار میں 2 اہم افسر ہوتے تھے، 2 بڑے افسر ہوا کرتے تھے۔ نمبر 1 شقداراں یعنی تحصیلدار۔
ٹھیک ہے. سرکار کے 2 بڑے افسر ہوتے تھے. جب ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ سرکاروں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ وہ سرکار نہیں ہے جسے آپ گورنمنٹ کہیں گے. یہاں پر آپ مغلیہ دور سلطنت کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ وہ سب چیزیں اپنے ذہن سے ابھی فی الحال ہٹا دیں جو آج کل کے معنوں میں استعمال ہوتی ہیں. یہ ہم پڑھ رہے ہیں مغلیہ دور. تو مغلیہ دور میں سرکاروں کا مطلب ہے کہ مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور 2 بڑے افسر ان پر تعینات کیے گئے تھے. پہلے افسر، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ شقدار شقداراں. یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ عہدہ ہے، اور اس کو تحصیلدار بھی آپ سمجھ لیں. شقدار شقداراں سرکار میں امن و امان کے قیام کا ذمہ دار تھا، یعنی تمام ایڈمنسٹریٹو ٹاسک اس کے ذمے تھے، اور یہ امپلیمنٹ کرواتا تھا تمام قسم کے قوانین کا کہ کس طرح کام کرنا ہے اور کس طرح کام نہیں کرنا. اس مقصد کے لیے تھوڑی سی فوج اس کے ماتحت ہوا کرتی تھی، یعنی یہ فوج لے کر چلتا تھا. اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو اس کے پاس جاتا، اور وہ اپنے علاقے میں سرکشوں کی بیخ کنی کرتا، سرکاری احکام پر عمل کراتا، اور پرگنے کے شقدار کی نگرانی کرتا تھا. یعنی وہی بات کہ اس زمانے میں سب سے ضروری پہلو یہ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ جب رعایا سے مطمئن ہوتا تھا تو بہت ہی اچھا ماحول ہوتا تھا، اور رعایا بادشاہ سے مطمئن ہوتی تھی تو بہت ہی زیادہ اچھا ماحول ہوتا تھا. اس بادشاہ کو کامیاب بادشاہ سمجھا جاتا تھا جس کی رعایا اس کے بادشاہ سے مطمئن ہوتی تھی. تو اگر رعایا باغی ہو جائے تو بادشاہ کو ہٹنے میں دیر نہیں لگا کرتی تھی. تو اس لیے بادشاہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس بات پر نظر رکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت شروع ہو جائے اور بادشاہ کو اپنے عہدے کو چھوڑنا پڑے. اور سرکاری احکام پر عمل کراتا تھا، یعنی قاضی القضاء جو حکم دیتے تھے اور جو وہاں پر قانون و سنت کی روشنی میں احکامات جاری کرتے تھے، ان پر عمل کرانا اس کا کام ہوتا تھا. کس کا؟ شقدار شقداراں کا کام ہوتا تھا، جس کو ہم تحصیلدار بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو عہدہ آتا ہے، جو افسر آتا ہے، وہ کون ہوتا تھا؟ منصف منصفاں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لفظ سیکھیے. اردو ہماری قومی زبان ہے، اور اس میں بھی آپ کو عبور ہونا چاہیے کہ اس لفظ کو کس طرح ادا کریں گے. پڑھیے، منصف منصفاں. نون غنہ ہے، ناک میں آواز جائے گی. منصف منصفاں. یہ سرکار میں جج کے فرائض انجام دیتا تھا. دیوانی مقدمات کی سماعت کرتا. اب یہاں پر دیوانی کا مطلب ذہن سے متعلق نہیں ہے. دیوانی کا مطلب ہے جیسے آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، جائیداد ہے، وراثت ہے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیوانی مقدمات کہا جاتا ہے. ان کی سماعت کرنا یعنی ان کو سننا، ان پہ فیصلے دینا. پرگنوں میں منصفوں کا تقرر کرتا. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں منصفوں یعنی فیصلہ کرنے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کرتا تھا، اور ان کے کام کی نگرانی کیا کرتا تھا. پرگنوں کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کرنا، یعنی ایک گاؤں کی دوسرے گاؤں والوں سے لڑائی ہو گئی، دوسرے گاؤں کی تیسرے گاؤں والوں سے لڑائی ہو گئی، تو ان کے آپس کے لڑائی جھگڑوں کو فیصلہ کر کے نپٹاتا تھا. اور اگر ان کی حد بندیوں کے بارے میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاتا تو اس کا فیصلہ کرنا بھی منصف منصفاں کے فرائض میں شامل ہوتا تھا. اب آپ یہ کہیں گے کہ حد بندی کیا ہوتی ہے؟ اب جیسے ہمارا گھر ہے، اس کی 4 دیواری ہے، ہم اس میں جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے گھر کی حدود ہیں. ہم کسی اور کے گھر میں جا کے اپنی مرضی سے اپنے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں سے اس کے دروازے سے اس کی حد شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ایک گاؤں کی حد ایک لکیر ہوتی تھی اور پھر دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا تھا. اب بعض اوقات اس لکیر پہ بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کہ جی یہ نہیں، یہاں سے ہمارا گاؤں شروع ہو رہا ہے، اور کوئی پرگنہ کہتا تھا کہ یہاں سے نہیں، یہاں تک ہماری حدود ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام چیزوں کی جو تمام مقدمات ہیں ان کی نگرانی کرنا، حد بندیاں کرنا کہ ایک پرگنہ یہاں تک ہے، پھر یہاں سے دوسرا پرگنہ شروع ہو جاتا ہے. پرگنہ چھوٹا گاؤں، ذہن میں رکھیے گا، گاؤں سے بھی چھوٹی ایک جگہ جہاں لوگ بہت کم تعداد میں رہتے ہوں اس کو پرگنہ کہتے ہیں. ان کی حد بندیاں کیا کرتا تھا اور ان کے انصاف کے مطابق ان کے فیصلے کیا کرتا تھا.
نمبر 12 پرگنا. حالانکہ اس کو پہلے آ جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن چلیے اب آ گیا ہے. پرگنا یعنی چھوٹا گاؤں. ہر سرکار متعدد پرگنوں پر مشتمل تھی، یعنی ہر سرکار میں بہت سے چھوٹے سے گاؤں شامل تھے. ہر پرگنے میں بہت سے دیہات ہوا کرتے تھے، یعنی ہر چھوٹے گاؤں میں بہت چھوٹے سے دیہات شامل ہو جایا کرتے تھے. ہر پرگنے میں 5 افسر موجود رہتے تھے. ٹھیک ہے، کون سے افسر 5 رہتے تھے یہ ہم پڑھیں گے، جو وہاں کا انتظام چلاتے تھے. یعنی ہر چھوٹے گاؤں میں 5 آپ کو افسران نظر آئیں گے جو عہدہ کیا رکھتے تھے. نمبر 1 شقدار، یہ پرگنے میں قیام امن کا ذمہ دار تھا. نمبر 2 منصف، یہ ہر چھوٹے گاؤں یعنی پرگنے میں جج کے فرائض انجام دیا کرتا تھا. نمبر 3 مقدم، یعنی امین، جو وہاں کی مالیے کی ذمہ دار تھا، مالیہ وصول کرتا تھا، یعنی زمین پر قابل کاشت زمین پر جو رقم حاصل ہوتی تھی اس کی دیکھ ریکھ کرتا تھا. نمبر 4 فوتادار، یہ پرگنے میں خزانچی کے فرائض انجام دیا کرتا تھا، یعنی ہر چھوٹے گاؤں میں یہ وہاں کے خزانے کا انچارج ہوتا تھا، دیکھ ریکھ رکھتا تھا کہ کتنے پیسے آئے کتنے پیسے گئے وغیرہ وغیرہ. نمبر 5 قانون گو، یعنی یہ زیر کاشت اراضی کا ریکارڈ رکھتا تھا. ہر چھوٹے گاؤں میں ہر پرگنے میں یہ 5 افسر وہاں پر موجود ہوتے تھے. اب نمبر 13 پہ ہے دیہات. ہر دیہات میں ایک چوکیدار، پٹواری اور مقدم موجود رہتا تھا، یعنی یہ 3 عہدیدار وہاں پر مستقل موجود ہوتے تھے. چوکیدار قیام امن کا ذمہ دار تھا. جیسے آج تو چوکیدار رات کو آتا ہے نا، تو یہاں پر چوکیدار دیہات میں صبح، دوپہر، شام، رات ہر وقت موجود رہتے تھے. ڈیوٹیز بدلتی رہتی تھیں اور یہ کیا دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں دیہات میں کوئی ہلچل ہو جائے، کوئی ایک دوسرے کو مار پیٹ ہو جائے، کیونکہ بادشاہ کا وہاں تک پہنچنا تو ناممکن تھا. تو یہ سب لوگ جو تھے اپنے اپنے عہدوں کے انڈر رہ کے وہاں کا نظام چلاتے تھے اور چوروں پر کڑی نظر رکھتا تھا. اس کا کام ہوتا تھا کہ دیہات میں دیکھیں کتنا اچھا نظام تھا کہ وہاں پر دن میں بھی چوکیداری ہو رہی ہوتی تھی، رات میں بھی ہو رہی ہوتی تھی، اور لوگ بہت ہی اپنے دروازے کھلے چھوڑ کے بھی گھروں سے نکل جایا کرتے تھے. رات کو گاؤں میں پہرا دیا کرتا تھا. پٹواری زمین کا ریکارڈ رکھتا اور مالیہ کا تخمینہ لگاتا، اور مقدم مالیہ وصول کر کے خزانے میں جمع کرواتا تھا. سسٹمیٹیکلی ایک تمام چیزیں چل رہی تھیں. ایک بڑا اچھا سسٹم تھا کہ چوری نہیں ہوتی تھی، اور پھر وہاں پہ جو زمین تھی اس کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا کہ کتنی زمین پر کاشت ہو سکتی ہے، قابل کاشت اراضی اتنی ہے، اور پھر اتنی اراضی سے اتنا پیسہ وصول ہوا اور وہ جمع کروا دیتا تھا مقدم، جا کر کہاں پر؟ بادشاہ کے اس میں خزانے میں. ہر گاؤں میں ایک پنچایت ہوا کرتی تھی. عزیز طلباء طالبات، ریممبر ولیج جب ہم نے پڑھا تھا انگلش میں تو اس میں آپ نے پنچایت کا لفظ پڑھا تھا. پنچایت 5 بہت ہی زیادہ فہم و فراست، سوجھ بوجھ، عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جو گاؤں اور دیہات میں چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں اور ڈسپیوٹس کا فیصلہ کرتے ہیں. 5 اس لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ اگر یہ 5 نہ ہوتے، 4 ہوتے تو فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا. اب طاق میں اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اگر 3 لوگ ہاں میں فیصلہ دیں اور 2 لوگ نہ میں فیصلہ دیں تو ہاں والا فیصلہ مانا جائے گا، اور اگر 3 لوگ نہ میں فیصلہ دیں اور 2 لوگ ہاں میں فیصلہ دیں تو نہ والا فیصلہ مانا جائے گا، تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اور زیادہ جو لوگ ہیں وہ جس طرف بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دیں اس فیصلے کو ماننا اس گاؤں کے لوگوں کی، دیہات کے لوگوں کی اوپر لازم ہو جاتا تھا. تو گاؤں میں پنچایت ہوا کرتی تھی جس میں معززین شامل ہوا کرتے تھے. وہ مقامی جھگڑے نپٹاتے اور مظلوموں کی دادرسی کیا کرتے تھے. یعنی وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی کہ وہ مظلوموں کے جو معاملات ہوتے تھے، جو ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اور ان کے تمام جو چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس ہوتے تھے وہیں پہ ان کو سالو کر دیا کرتے تھے. مغلوں نے ملک کو سرکاروں، پرگنوں اور دیہاتوں میں تقسیم کر کے مقامی افسروں
اور لوگوں کی ذمہ داری بڑھا دی اور انہیں انتظام میں شریک کر کے ذمہ داری کا مزید احساس دلایا۔ مغلوں کے بعد انگریزوں نے بھی اسی انتظام کو برقرار رکھا، یعنی مغلوں نے کیا کیا کہ اپنے صوبے میں جتنے انہوں نے صوبے بنائے تھے اس میں بہت سے لوگوں کو انگیج کر لیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ لوگوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہوا کہ ہمیں اگر یہ عہدہ دیا گیا ہے تو ہم اس عہدے کے ساتھ سنسیئر رہیں، ہم اس کے پابند ہیں، بادشاہ کو ہم نے جواب دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، ایک ذمہ داری کا احساس تھا جس نے وہاں پر تمام حالات کو نارمل رکھنے میں مدد دی۔ اور پھر اس کے بعد جب مغلوں کے بعد انگریزوں کا دور آیا تو ان کو یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا بلکہ اسی نظام میں تھوڑی بہت چینجز کر کے اسی نظام کو چلایا۔ تو اب یہاں پر آپ کا جو دیہات تھا یعنی کہ صوبائی نظام حکومت تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب ہم پڑھیں گے مغلیہ دور میں تاریخ نویسی۔ اب یہاں پر مغلیہ دور کی تاریخ نویسی جو آپ پڑھیں گے یہ ہے مغلیہ دور میں تاریخ نویسی ہے، مغلیہ دور میں تاریخ نویسی۔ سب سے پہلے یہاں پر تزکے بابری کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تزکے بابری، یہ ظہیر الدین بابر نے لکھی تھی، یہ کتاب تھی۔ اور یہ کتاب، اب میں سب سے پہلے تز کا مطلب آپ کو بتاتی چلوں کہ تز کا مطلب ہے انتظامی معاملات، قانون، کس طرح ریاست کو چلانا ہے، یہ سب کچھ، اور یہ بابر نے تحریر کی تھی۔ تزکے بابری مغلیہ سلطنت کے بانی بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی لکھی ہوئی تاریخ کی مشہور کتاب ہے۔ بابر نے اس کتاب میں اس وقت کے حالات اور مشاہدات بیان کیے ہیں۔ اس کتاب سے ہمیں بابر کے دور کے حالات، واقعات اور تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا شمار اس دور کی مستند کتابوں میں ہوتا ہے، یعنی تزکے بابری مغل بادشاہوں کے بانی، مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر نے لکھی تھی، اور اس نے اپنے تمام حالات و واقعات اس میں درج کیے تھے، کس طرح نظام حکومت چلایا گیا، کس طرح وہاں پر اس دور میں تمام حالات ہو گزرے، مشاہدات کیا تھے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تفصیل تزکے بابری میں ہمیں ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آ گیا ہمارے پاس تزکے جہانگیری۔ دیکھیں نام سیم ہے کیونکہ تز کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انتظام، قانون اور تمام مشاہدات اور تمام جہانگیری، تزکے جہانگیری۔ تو یہ بابر نے لکھی تھی اور یہ جہانگیر نے لکھی تھی۔ یہ چھوٹی یہ ظاہر کرتی ہے اس کا تعلق کہ یہ کس نے لکھی، تزکے بابری، تزکے جہانگیری۔ اب تزکے جہانگیری کیا ہے؟ مشہور مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی سوانح حیات تزکے جہانگیری کے عنوان سے لکھی، جو اس وقت کی تاریخ اور حالات پر ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ مستند یعنی آتھینٹک، اس میں ہر چیز بہت ہی واضح بیان کی تھی جہانگیر نے، اور بابر کی طرح اس کو بھی بہت اہمیت حاصل ہوئی، اور اس کے علاوہ دیگر مغل بادشاہوں نے بھی اپنے وقت کی تاریخ بڑے اہتمام سے لکھوائی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتاتی چلوں کہ مغلیہ دور میں ایک تاریخ نویس مستقل بادشاہ کے محل میں موجود ہوتا تھا، اور کوئی بھی اہم واقعہ رونما ہوتا یا کوئی بھی اہم فیصلہ لیا جاتا یا کوئی بھی اہم بات ہوتی تو فوراً اسے تاریخ کا حصہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک قلم، دوات اور کاغذ موجود ہوتا تھا، اور لکھتے 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 یہاں تک ہمارے پاس آج یہ تاریخ پہنچی ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس دور میں کیا کیا کچھ
ہوا کرتا تھا۔ تو ہر دور میں بادشاہ ایک تاریخ نویس اپنے محل میں رکھا کرتا تھا، کیونکہ خود تو وہ لکھ نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے بادشاہ تھا، ہر وقت تو اس کو امور سلطنت میں مصروف رہنا ہوتا تھا۔ تو تاریخ نویس کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ تمام دن کی روداد اپنے کاغذ پر قلم بند کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے تاریخ کی دیگر کتب۔ مغلیہ دور کی دیگر تاریخ کی مشہور کتب میں ہمایوں نامہ، اکبر نامہ اور بادشاہ نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کتب میں مغل بادشاہوں کے درباروں سے میدان جنگ تک کے حالات و واقعات درج ہیں۔ تاریخ کی ان کتب میں بادشاہ کی نجی زندگی، دربار میں ہونے والی رسومات اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان کتب میں عوامی طرز عمل، اس وقت کے تمدنی حالات، ملک کے جغرافیائی حالات، درباری امراء اور منصب داروں وغیرہ کے متعلق بھی معلومات ملتی ہے۔ وہی بات کہ میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ تاریخ نویس اس کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ سے ملنے آئے لوگوں بارے، بادشاہ کی مصروفیات، بادشاہ کی پسند ناپسند، اس کا طریقہ اور طرز حکومت، اس کے تمام معاملات، یہ سب کچھ قلم بند کیا کرتا تھا اور پھر یہ تاریخ کا حصہ بن جایا کرتی تھی۔ تو ہمارے سامنے تزکے بابری اور تزکے جہانگیری، اس کے علاوہ جو کتب سامنے آئی ہیں وہ ہے ہمایوں نامہ، اکبر نامہ اور بادشاہ نامہ۔ تو یہ آپ کا آج باب نمبر 3 مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور ثقافتی حالات ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اس کا مشقی کام کرتے ہیں۔ مشقی سوالات یہاں پر مختلف آپشنز دیے گئے ہیں، آپ نے صحیح آپشن کو چوز کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 71، برصغیر میں اولین اسلامی تحریک کے بانی حضرت مجدد الفسانی 1564 کو کس مشہور تاریخی شہر میں پیدا ہوئے؟ صحیح آپشن ہے سرہند۔ مغلوں کے نظام حکومت میں کس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی؟ صحیح جواب ہے بادشاہ۔ مغلیہ دور میں صوبوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے کس طرح تقسیم کیا گیا تھا؟ سرکاروں میں۔ صحیح جواب ہے سرکاروں میں۔ وقائے نویس کیا کام کرتا تھا؟ صحیح جواب ہے صوبوں سے مرکز کو خبریں فراہم کرتا تھا۔ نمبر 5، کس بادشاہ نے ایک قاعدہ مرتب کیا جس میں بچوں کے لیے حروف شناسی کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا؟ صحیح جواب ہے اکبر۔ یہ شارٹ کویسچنز وغیرہ آپ کو پہلے ہی واٹس ایپ کر دیے گئے تھے، اس کے بعد خالی جگہ ہے۔ بابر کو جہاں کہیں سے اچھی کتابیں ملتیں وہ اپنے ڈیش کو بھجوا دیتا تھا، ڈیش میں بیٹوں کو بھجوا دیتا تھا۔ پرگنے کا افسر اعلیٰ ڈیش کہلاتا تھا، عامل۔ دیوان برید کا کام ڈیش ڈاک کو لانا اور لے جانا تھا، سرکاری۔ شاہ جہاں نے اپنے زمانے میں کئی مدارس کا ڈیش اپنی جیب سے ادا کیا، خرچ۔ نمبر 5، بخشی صوبے میں متعین فوج کا ڈیش ہوتا تھا، سربراہ ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 73، نیچے دیے گئے بیانات میں درست کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، برصغیر میں اولین اسلامی تحریک کے بانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 1564 کو تاریخی شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ صحیح ہے، اس لیے ٹک کا نشان لگائیے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک 1469 میں پنجاب کے ضلع لاہور میں پیدا ہوئے، کراس۔ نمبر 3، ہر صوبے میں ایک خزانے کا افسر ہوا کرتا تھا جو فوطہ دار کہلاتا تھا، ٹک۔
نمبر 4، صوبوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، کراس۔ نمبر 5، قانون گو زیر کاشت اراضی کا ریکارڈ رکھتا تھا، ٹک۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر درست جواب کالم ج میں لکھیے۔ کالم الف میں عامل ہے اور اس کا صحیح جواب ہے پرگنے کا افسر اعلیٰ۔ نمبر 2، فوجدار، فوجیوں کا کمانڈر۔ فوطادار، خزانے کا افسر۔ وقائع نویس، صوبوں سے مرکز کو خبریں فراہم کرنے والا۔ اور کوتوال کا جواب ج میں لکھیے، پولیس کا سربراہ۔ یہ تھے آپ کے شارٹ کویسچنز، اور اس کے بعد آپ کے خالی جگہ وغیرہ، یہ جو حصہ دوم میں ہے آپ کے تفصیلی جواب یہ آپ کو واٹس ایپ کر دیے گئے ہیں، اور آپ ان کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، بار بار ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا چھٹے دن کا کام باب نمبر 3 مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے اختتام کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔